سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ مسئلہ اس حوالے سے کلیئر کر دوں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب لباس دھاری دار کپڑا تھا، جس کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی ہوں۔ لو جی، چٹے تو فارغ ہو گیا، سفید کپڑا بھی ہوئے گا تو اتنے کالیاں دھاریاں ہوں، اور سفید پہ سفید داڑیاں ہوں گی تو ویسے ہی نظر نہیں آئیں گی۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ سفید کو میں کنڈیم نہیں کر رہا، یہ بھی پسندیدہ لباس میں سے ہے، جس طرح سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سفید لباس محبوب ہے، یہ پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ سفید لباس پہنو، اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفن کرو، جو ہم اکثر کرتے بھی ہیں، لیکن سفید کفن دینا ضروری نہیں ہے، نہ ہی احرام کے لیے صرف سفید رنگ ہونا ضروری ہے، نہ ہی کفن کے لیے صرف سفید رنگ ہونا ضروری ہے، کسی اور رنگ میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پسندیدہ ہے۔ تو وہ سفید کی اہمیت وہ اپنی جگہ، لیکن دوسری جگہ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی رنگ ہیں، لیکن اس میں بعد میں جاؤں گا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا دین سارے کا سارا کپڑوں میں گھس گیا؟ کتاب اللباس میں داڑھی بھی آتی ہے؟ نبی الاسلام کے شمائل کے اوپر پوری کتاب لکھی گئی ہے، شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، آلموسٹ 400 احادیث اس کے اندر موجود ہیں، اردو میں آ چکی ہے تحکیم کے ساتھ، PDF بھی اس کا اویلیبل ہے۔ پورا نبی الاسلام کا گیٹ اپ، کہ آپ کے کپڑے کس رنگ کے ہوتے تھے، آپ کے بال مبارک، آپ کی جوتیاں مبارک، آپ کا جسم مبارک، آپ کی آنکھیں، آپ کی پلکیں، ایک ایک چیز پورے جسم مبارک کی، اس پہ وہ حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ بڑی خوبصورت وہ کتاب ہے پڑھنے والی، شمائل ترمذی، یعنی امام ترمذی نے نبی الاسلام کے گیٹ اپ پہ وہ بک لکھی، الحمدللہ۔ تو کتاب اللباس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور پیٹ بھی آتا ہے، جو ان سب علماء کے الا ماشاء اللہ کو ربوں چارے کسی نو بیماری لگ گئی ہوئے تو اس کا پیٹ کم ہوگا، ورنہ یقین کریں یہ صوفوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو آدھا گوشت اس طرف لٹک رہا ہوتا ہے، آدھا اس طرف، بڑی مشکل سے بڑے سائز کے صوفے میں یہ پورے آتے ہیں، اور سفید کپڑوں میں ان کا منافقانہ اور کافروں والا پیٹ چھپ جاتا ہے۔ یہ میں ان کو منافق اور کافر نہیں کہہ رہا، یہ نشانی ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ کافر اور منافق اس طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح جانور، حالانکہ خود یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ یعنی زیادہ کھانے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانوروں کی عادت ہے، اور انسانوں کو جانور کا ہے جو ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں۔ آپ کوئی کہتے ہیں نا جی میں کھاندہ تھے نا جہاں وہاں پر کوئی ربو ہی موٹا ہو گیا، جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے۔ آپ ان کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اتنا کھاتے ہوں اتنی دفعہ۔ ایک نوالے کا ذکر کر رہا ہوں، تو قرآن میں کیا ہے؟ کافر ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تم منافقین کے جسموں کو دیکھو، تم تعجب میں پڑ جاؤ گے، اتنے بھٹے کٹے اور یہ موٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا۔ مسلمان تو سمارٹ ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، پھر تابعین، اور پھر راوی کہتا ہے میں بھول گیا شاید تبع تابعین کا بھی حضور نے ذکر کیا تھا، یعنی جنہوں نے مجھے دیکھا اور جنہوں نے ان کو دیکھا، اور اس طریقے سے۔ اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ موٹاپے کو پسند کا مطلب نہیں کہ ان کے موٹے لوگ ان کو اچھے لگیں گے، یعنی وہ اتنا کھائیں گے کہ موٹے ہو جائیں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے۔ بنو امیہ والے پیٹ، بنو عباس والے پیٹ، اتنے اتنے موٹے، وہ کیوں؟ کھانے کی وجہ سے۔ تو کتاب اللباس میں صرف سفید کپڑے ہی آتے ہیں، پیٹ نہیں آتا۔ پیٹ تو آپ کا سنت کے مطابق نہیں، لہذا آپ یہ کہا کریں کہ ہمارے علماء کے کپڑے تو سفید پسندیدہ ہیں، پیٹ منافقین والے ہیں اور کافروں والے ہیں۔
تو ہم تیار ہیں آپ کے علماء کی تعریف سننے کے لیے، لیکن اگر آپ پورا دین سفید کپڑوں میں گھسائیں گے پھر ہم آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے۔ سنیں پھر ایک اور حدیث، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص سرخ کپڑوں میں کوئی نہیں دیکھا۔ کن کپڑوں میں؟ سرخ کپڑوں۔ اچھا، مولوی کو اتنے پسو پڑے کہ آپ ترجمہ کرتے ہوئے ان کو بریکٹ میں دیکھیں گے، انہوں نے لکھا ہوا ہے دھاریاں تھیں اس پہ سرخ، کونوں ہی بات تھا، حالانکہ دھاری کا لفظ دھاری والی حدیثیں لادہ سے ہیں۔ سرخ کپڑوں میں میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ کے بال مبارک کان کی لو تک تھے، آپ کا جو شانے تھے یہ چوڑے تھے، اور اس کو ایک سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، اس کی صحت کے اندر اختلاف ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ اس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات نبی علیہ السلام کو سرخ کپڑوں میں دیکھا۔ میں ایک دفعہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور ایک دفعہ چاند کی طرف۔ میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سرخ کپڑے، سرخ سنت ہو گئے تو باقی تو ختم ہی ہو گیا نا۔ وہ جعلی روایتیں ہیں سرخ کپڑوں کے بارے میں، ترمذی کے اندر ضعیف روایت کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اصول محدثین پہ ایک روایت نہیں جس میں سرخ رنگ کی ممانعت آئی ہو مرد و عورت کے لیے۔ اچھا، کیٹاگوریکلی آپ سن لیں کہ تمام رنگوں کے کپڑے پہننا مرد و عورت مسلمان کے لیے سنت ہے، جس مرضی رنگ کے پہنے آپ۔ سرخ آپ نے سن لیا، اب سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں لباس کے طور پر استعمال فرمائیں، ایک تامت کی سبز چادر اور ایک اوپر، جس طرح آپ احرام باندھتے ہیں، کیونکہ آپ کا عمومی لباس یہی تھا، جب آپ کرتا یا جبہ نہیں پہنتے تو اوپر چادر لیتے تھے۔ دونوں سبز چادریں، اور یہاں پہ سبز رنگ ایک فرقے کی علامت بنا دیا گیا، اور اس کے بکس میں آ کے باقیوں نے کہا سبز رنگ تو ثابت ہی نہیں ہے جی۔ تو ابو داؤد ترمذی انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے تو پورے کے پورے کپڑے بھی سبز پہنے ہیں، تو پگڑی بھی اگر کوئی باندھ لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ پگڑی تو تھوڑی چیز ہو گئی نا، جب آپ نے تہمد سبز رنگ کی پہن لی، اوپر چادر، یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ شلوار اور پاجامہ بھی سبز اور کرتا بھی سبز، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو سبز رنگ بھی سنت ہے۔